نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 282، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب تداینتم تم باہم لین دین کرو، بدین ساتھ دین کے، دین کہتے ہیں اس قرض کو جس کی مدت لکھی جائے، وہ مدت کی پابندی کے ساتھ ہو، الی تک اجل مسمى، ایک مقررہ وقت۔ مسلمہ کا لفظ بھی وہ تسمیہ سے ہے۔ تسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ نام لینا، جیسے بسم اللہ پڑھنے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ تسمیہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیا ہے۔ تسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ اسم کو، نام کو۔ فاکتبوہ، پس لکھ لو اس کو، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ کاف تا با اس کا روٹ ہے، یعنی لکھ لو۔ ولیکتب، اور چاہیے کہ لکھے۔ مثلا یہاں یکتب اور پھر فلیکتب ہے، پھر ولیملل ہے جس کے اوپر جزم ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ لام امر۔ امر کا مطلب ہوتا ہے حکم، ایسا جو فعل کے ساتھ آئے تو فعل کا مطلب بنا دیتا ہے کہ اس میں حکم جیسے دیا جا رہا ہو۔ ویسے تو کاتبہ کا مطلب ہے لکھا، یکتب کا مطلب ہے لکھتا ہے، لیکن یکتبو کے شروع میں لام آ جائے تو وہ کیا مطلب بنا دیتا ہے؟ چاہیے کہ لکھے، لکھانا چاہیے، لکھو، یہ مراد ہے، امر کر دیتا ہے۔ اور اس کے آنے سے با کی جو پیش ہے وہ جزم بن جاتی ہے۔ اگر آپ کسی سے کوئی کام کروانا چاہیں تو لمبی بات نہ کیا کریں، جیسے بچوں کو آپ کہتے ہیں کہ یہ کام کر دو تو لمبی لمبی باتیں یا جملے نہیں بولا کرو، تو کنفیوز وہ ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کہا جا رہا ہے۔ بینکم، آپس میں تمہارے درمیان، کاتب، لکھنے والا، فاعل کے وزن پر ہے، بالعدل، ساتھ عدل کے، یعنی سچائی کے ساتھ، مراد ہے ولا یأبا، اور نہ انکار کرے، آبا یأبا، کہاں پڑھا تھا پیچھے؟ شیطان نے کیا کہا تھا؟ جی ہاں، آبا کہتے ہیں سختی سے انکار کرنے کو۔ ایک ہوتا ہے انکار کرنا، اس کے لیے منع کا لفظ ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اس نے منع کر دیا، لیکن آبا کیا ہے؟ سختی سے منع کرنا۔ کاتبن، لکھنے والا، این یکتبا، کہ وہ لکھے، کما، جیسا کہ، علمہ اللہ، سکھایا اس کو اللہ تعالیٰ نے۔ تو فلیکتب، پس اسے چاہیے کہ وہ لکھے، فلیملی، اور چاہیے کہ املا کرائے۔ املا کا مطلب ہوتا ہے معلوم کرنا۔ کس کو لکھوائے؟ کاتب کو۔ الذی، وہ شخص، علیہ، جس پر، الحق، حق ہے، جس کے ذمہ حق ہے، وہ لکھوائے۔ کون مراد ہے؟ مقروض۔ ولیتق اللہ، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے، یہ بھی لام امر کا ہے، ربہ، جو اس کا رب ہے، ولا، اور نہ، یبخس، وہ کمی کرے، باخاسین، بخس کمی کرنا، کسی چیز کی کیفیت میں کمی کرنا، منہ شیئا، اس میں سے کچھ بھی، کوئی بھی چیز کم نہ کرے۔ فإن کان، پھر اگر ہو، الذی، وہ شخص، علیہ، جس پر، یعنی جس کے ذمے، الحق، حق ہے، یعنی جس پر قرض ہے، سفیہن، بے وقوف، سین فاہا روٹ ہے اس کا، اور ضعیفن، یا کمزور، او، یا لا یستطیع، نہیں وہ استطاعت رکھتا، این یملا، یہ کہ وہ املا کروائے، ہوا وہ، فلیملل، پس چاہیے کہ املا کرائے، ولیہ، اس کا ولی، بالعدل، ساتھ عدل کے، واستشہدوا، اور گواہ بنا لیا کرو، شہیدین، دو گواہ، من رجالکم، اپنے مردوں میں سے، یعنی بالغ مرد، فإن لم، پھر اگر نہ، یکونا، ہوں وہ دونوں، رجلین، دو مرد، پھر اگر دو مرد نہ ملے، فرجل، تو ایک مرد ہی کافی ہے، وامرأتان، اور دو عورتیں، ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بنائی جائیں، ممن، اس میں سے جو، ترضون، تم راضی ہو، تم پسند کرتے ہو، یعنی
جن کو تم پسند کرتے ہو، من الشہداء گواہوں میں سے، شہداء کس کی جمع ہے؟ شہید کی جمع، ان کے تضلّ بھول جائے، بھٹک جائے، احداہما ان دونوں میں سے ایک، فتذکرہ پس یاد کروائے، ذا کافرا اس کا روٹ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ذکر کا معنی آپ کو بتایا تھا بھولی ہوئی چیز، ذکر یاد کروانا، احداہما دو خواتین میں سے ایک یاد دہانی کرا دے، الاخری دوسری کو، ولا اور نہ یأبا انکار کرے، الشہداء گواہ، شہید کی جمع، اذا جب، ما دعو جب بھی وہ بلائے جائیں، جب بھی ان کو بلایا جائے وہ آ جائیں، ولا اور نہ تسمو تم اگتاؤ تھکو، ان تکتبوہ یہ کہ تم لکھو اس کو، قرض کو، صغیرن چھوٹا ہو، او یا کبیرن بڑا ہو، صغیر اور کبیر یعنی کس کے وزن پر ہے؟ فاعل کے وزن پر، الی اجلہ اس کے مقررہ وقت تک، ذالکم یہ بات اقسط زیادہ انصاف والی ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، واقوم اور زیادہ مضبوط ہے، سٹرونگ ہے، للشہادتی گواہی کے لیے، وادنا اور زیادہ قریب ہے، اللہ یہ کہ نہ، ان اور لا کا مطلب، لا کا مطلب نہیں، ترتبو تم شک میں پڑو، کس سے؟ یہ لفظ ریبہ سے ہے، کون سے شک؟ یعنی شک کس کو کہتے ہیں؟ بے چینی ہو، جی ہاں، اگر مگر، ان تکونا یہ کہ ہو، تجارتاً تجارت، حاضرتاً حاضر فوری طور پر جو لین دین ہوتا ہے نا، تدیرونہا تم گھماتے ہو اس کو، اس کا لفظ دائرہ سے ہے، بینکم آپس میں، فلیسا پس نہیں، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، اللہ یہ کہ نہ، تکتبوہا تم لکھو اس کو، واشہدوا اور گواہ بنا لو، اذا جب تبایعتم آپس میں تجارت کرو، یعنی سودا طے کر لو، ایک دوسرے سے خرید و فروخت کرو، ولا یضار اور نہ نقصان دیا جائے، زواد را سے ہے، ضرر نقصان، کاتب لکھنے والے کو، ولا شہید اور نہ کسی گواہ کو، وَإِن تَفْعَلُوا اور اگر تم کرو گے، کیا کرو گے؟ نقصان دو گے، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ، فسوقن گناہ ہوگا، بکم تم کو، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور سکھاتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ، واللہ بکل شیء علیم اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ اس آیت کو پڑھ کر کیا خیال آ رہا تھا آپ کو؟ کوئی بتائے گا؟ لین دین کے موقع پر لکھا جائے وہ زیادہ بہتر ہے، بعد میں تو جھگڑے ہوتے ہیں، زندگی کا بھروسہ نہیں، لکھا ہوگا تو پھر ادائیگی بھی آسان ہو جائے گی۔ بعض اوقات مقروض جو ہے اس کا جو یعنی جنازہ ہے وہ بھی آپ نہیں پڑھتے، یعنی اگر کوئی مقروض ہے، کسی کے سر پہ قرضہ ہے تو اس کا جنازہ نہیں پڑھایا جا سکتا جب تک کوئی اور اس کا قرضہ اتارنے کا ذمہ نہ اٹھا لے۔ تو بعض اوقات قرض بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات کسی پہ نہیں بھی قرض ہوتا۔ بہرحال بعض یہ کہ عموماً قرآن مجید کے بارے میں ہمارا تصور یہ ہے کہ اس میں ہمیں ایمان کی باتیں، عبادت کی باتیں بتائی گئی ہیں، اللہ سے تعلق کی اور بندوں سے تعلق ایسا ہونا چاہیے، اور اچھے اخلاق کی تعلیم دی گئی، بالکل ایسا ہے۔ لیکن قرآن پاک صرف اخلاقیات کی کتاب نہیں، اس میں معاملات پر بھی توجہ دی گئی ہے، اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیت قرآن مجید کی سب سے طویل آیت ہے، لمبی آیت ہے، اور اس آیت میں جو ساری کی ساری باتیں ایک ہی موضوع سے متعلق ہیں، اور وہ موضوع کیا ہے؟ تمہارے آپس میں لین دین، اور خصوصاً مالی معاملات کیسے ہونے چاہیے، کیونکہ مال سے انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان مال کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے
اور اپنے خون کے رشتوں کا بھی احترام بھول جاتا ہے، اخلاق کی ساری حدیں پار کر جاتا ہے، عبادات بھی مشکل میں پڑ جاتی ہے جب لوگ مالی معاملات میں حساب سے کام نہیں لیتے یا اپنے مالی معاملات یا لین دین جو ہے وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق نہیں کرتے، تو صرف نماز خشوع و خضوع سے پڑھنا یا کسی سے اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ دین نہیں، یہ بھی دین ہے۔ آپ مالی معاملات کو اچھے طریقے سے پورا کریں، عدل و انصاف سے کام لیں، کسی پر ظلم و زیادتی نہ کریں، کیونکہ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، حساب ہوگا اور جواب دینا ہوگا، پکڑ ہوگی۔ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے وقت، لیکن قرض کا گناہ اس سے بھی معاف نہیں ہوگا جب تک اس کا وارث اس کا قرض نہ دے دے، وہ اپنے اس اجر و ثواب کو نہیں پہنچتا جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے کہ اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں، اور اگر تسلی ہو جاتی کوئی قرض نہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھاتے، ورنہ کیا فرماتے کہ پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے۔ سورۃ نساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں وراثت کے بارے میں تفصیلی احکامات دیے ہیں، وہاں بھی بار بار یہ تاکید کی گئی ہے کہ وراثت کی تقسیم کب ہوگی؟ جب وصیت اور قرض ادا ہوگا۔ اس معاملے کو معمولی نہیں سمجھنا، اس پر ہماری دین اور آخرت کا انحصار ہے۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کیا تعلیمات ہمیں دے رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی گزارنے کے لیے کسی نہ کسی درجے پر خرید و فروخت ضرور کرتا ہے، بعض کا وہ وقتی سودا ہوتا ہے، فوری معاملہ ہوتا ہے، کسی بھی چیز میں اگر خودار پر معاملہ ہو تو اس کو لکھنا ضروری ہے، اور خصوصی طور پر اگر کوئی بڑا سودا طے پا رہا ہو اور ایک لمبی مدت ہو تو ایسی صورت میں زبانی باتوں پر نہیں رہنا چاہیے، اس کے لیے ضروری ہے کاغذی ثبوت ہوں، ورنہ کیا ہوگا؟ اختلاف، اور اختلافات کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ فساد، اور فساد کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ الزام تراشی اور حقوق کی پامالی، اور اس طرح کی تمام برائیاں، اخلاقی برائیاں، ان کا بھی انسان شکار ہو جاتا ہے۔ پھر اگر انسان خودار پر بھی معاملہ کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ باقاعدہ اس کو لکھے اور اس پر گواہ بنائے جائیں۔ دراصل تقوی اور عقل کے لیے احتیاطی تدابیر ہیں، یعنی بار بار قرآن مجید میں تقوی کا حکم ہے، لیکن تقوی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک انسان وہ کام نہ کرے جس کے ذریعے اس کے تقوی کی حفاظت ہو۔ تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، سب ایمان والوں کو خطاب ہے۔ اذا تداینتم بدین، جب تم باہم قرض کا لین دین کرو۔ اب یہاں قرض سے مراد صرف مالی قرض نہیں بلکہ کسی چیز کی قیمت مراد ہے۔ جو سودا انسان کر لے اس کی قیمت ہے، کسی بھی سودے کو کرتے وقت اس کی قیمت اگر فوری طور پر نہیں دی جا رہی اور بعد میں دی جانے کی بات ہو رہی ہے تو حکم دیا جا رہا ہے پھر اس کو لکھو۔ اس کی مثال کیسے؟ جیسے آپ کوئی گھر خریدتے ہیں تو عموماً گھر کیش پیسوں پر نہیں خریدے جاتے، اور اگر یہ پیسے بھی ہوں تو فوری طور پر ایک دن میں نہیں دے دی جاتی۔ عام طور پر طریقہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے بیانہ دیا جاتا ہے، پھر اس کو لکھا جاتا ہے کہ پہلی قسط مثلاً 1 سال کے عرصے میں اگر ادائیگی ہے تو پہلی قسط 4 ماہ کے بعد ہوگی، دوسری، تیسری یعنی اور آخری اتنے ماہ بعد ہوگی۔ تو یہ ساری تفصیل لکھی جانی چاہیے کہ کل قیمت کتنی ہے اور مکمل ادائیگی کب تک ہوگی اور کتنی قسطوں میں ہوگی، کس شکل میں ہوگی، کرنسی ہوگا، کیش ہوگا یا کسی اور ذریعے سے دیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں لکھنی چاہیے۔ اس میں وہ تمام شکلیں آ جاتی ہیں، لین دین کی، جائیداد کی فروخت، خرید و فروخت، کسی مجلس کی، کسی کام کی اجرت۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں نوکری کی تھی
تو اس وقت جن کے ہاں وہ کام کر رہے تھے ان کے ساتھ پہلے باقاعدہ ایک معاہدہ طے ہوا تھا. مثلاً آپ کہیں جاب کرتے ہیں تو آپ کو پیپر ملتا ہے کہ آپ کام کریں گے اتنی آپ کو پیمنٹ ہوگی. کام کرتے ہی آپ کو پیمنٹ نہیں مل جاتی، آپ کی پے ادھار ہوتی ہے، یعنی پیمنٹ آپ کو بعد میں ملتی ہے جب آپ کام کر چکے ہوتے ہیں. مثلاً آپ نے پورا ہفتہ کام کیا یا ایک مہینہ کام کیا اور وہ مہینے بھر کے آپ کے پیسے کس کے پاس ہے؟ جس کے پاس آپ کام کر رہے ہیں ان کے پاس ہے. وہ سارے اس کے ذمہ کیا ہو رہا ہے؟ قرض ہے. تو وہ آپ کے پیپر پر لکھا ہوگا کہ اتنے دن بعد آپ کو پیمنٹ ملے گی، اتنے دنوں بعد آپ کو پے دی جائے گی. تو اس کو بھی کیا کرنا ہے؟ لکھا ہونا چاہیے. بالکل اسی طرح مہر جو ہے وہ بھی لکھا ہونا چاہیے. نقد اگر نہ بھی لکھے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر وہ معجل ہے تو اس کو لکھنا چاہیے. سال کے اندر دیا جائے یا 5 سال میں دیا جائے تو اس کی مدت لکھنی چاہیے. اکثر کیا ہوتا ہے لکھی جاتی ہے مدت، بس ایک ایسا لفظ لکھ دیا جاتا ہے کہ جی $1,00,000 جو ہے وہ مہر معجل مقرر کیا جاتا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ اس میں یہ بھی لکھنا چاہیے کہ 5 سال میں ادائیگی اس طریقے پر ادائیگی ہوگی، یہ بھی ساتھ ہونا چاہیے. یہی وجہ کہ جب پوری تحریر نہیں ہوتی تو عورت کو وہ مہر نہیں ملتا اور دینے والے بھی اس کو کھیل ہی سمجھتے ہیں، عموماً اس کی پابندی نہیں کرتے، حالانکہ وہ قرض ہے. اگر لکھنے والا مر جائے، یعنی جس کو دینا تھا وہ مر جائے، تو ورثہ تقسیم نہیں ہوگا جب تک کہ اس قرض کی ادائیگی نہیں ہوگی. اس طرح کرایہ، کبھی آپ نے کرائے پر گھر دیا ہو اور وہ بھی آپ کو ضروری نہیں کہ آپ اس کو ایڈوانس مل جائے. آپ کو اگر ایڈوانس بھی ملتا ہے تو آپ پر ایک طرح سے قرض ہوگا. اگر آپ مہینے بعد لے رہے ہیں، 6 مہینے کے بعد لے رہے ہیں، وہ بھی دینے والا جو ہے اس کی ذمہ داری ہے. تو یہ بھی دراصل کیا ہے؟ لین دین ہے. پھر اسی طرح تجارتی جو سودے کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ اتنا مال اتنے عرصے میں تیار کر کے دے دیا جائے اور اس کے بدلے میں کیا دیا جائے، یعنی پیمنٹ دی جائے. جس دن آپ کو ڈلیوری ہوتی ہے یا آپ اسی وقت دوسرے کے بینک میں ڈال دیتے ہیں تو عموماً کیا ہوتا ہے؟ تو یہ طے ہوتی ہے. آپ اسی وقت دوسرے کے بینک میں نہیں ڈال دیتے، عموماً کیا ہوتا ہے؟ اس کی ٹرمز طے ہوتی ہیں، اتنے عرصے میں مال پہنچے گا، اتنے عرصے میں پیمنٹ ہوگی. کیونکہ جو خریدتا ہے نا مال، وہ بھی فوری طور پر بیچ نہیں پاتا. مثلاً آپ نے کسی سے لیا ہے مال اور آپ آگے بیچنے والے ہیں، تو آپ لا کے اسے سٹاک کرتے ہیں تو آپ اپنے کام کو نہیں بڑھا سکتے. تو عموماً اس میں وہ شرطیں طے ہوتی ہیں کہ کتنے عرصے بعد اس چیز کی پہلے 10% ادائیگی ہوگی، تو 20% ادائیگی ہوگی، 1 مہینے بعد ہوگی، 30 مہینے بعد، تو یوں فلاں تاریخ کو ہو جائے گی. تو یہ ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، جب تم لین دین کرو ایک مقررہ وقت تک کے لیے، محدود مدت کے لیے، تو پھر کیا کرو؟ فاکتبوہ، اس کو لکھ لو. زبانی کلامی چلتے چلتے ایسی باتیں مت کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ بھول جاؤ گے، غلط فہمی ہو جائے گی اور اس سے بہت سے ان لمیٹڈ قسم کے مسائل شروع ہو جائیں گے. اور لکھنا کیا ہے؟ مال کی حفاظت کا ذریعہ. وَلْيَكْتُبْ، اور چاہیے کہ لکھے، بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان، کاتبٌ، ایک لکھنے والا، یعنی نہ قرض دینے والا لکھے نہ قرض لینے والا لکھے. کون لکھے؟ تھرڈ پرسن بالعدل، عدل کے ساتھ. ولا یأبی کاتب، اور نہ انکار کرے کوئی کاتب. اب آن پیمنٹ یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ایک وقت تھا کہ یہ باقاعدہ پیشہ نہیں، فن نہیں بنا تھا. ابھی اس صورت میں جو بھی لکھنے پڑھنے والا ہوتا ہے اسے لکھوا لیا جاتا. تو اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہیں لکھنے کے لیے کہے تو لکھنے سے انکار مت کرو. این یکتبہ، کہ وہ لکھے. کیوں؟ کما علمہ اللہ، جیسے اللہ نے اس کو سکھایا. اللہ نے اس کو علم دیا ہے، اسے چاہیے کہ اس علم کو اسے آگے خرچ کرے.
شکرانے کے طور پر، ہاں اگر وہ اس پر اجرت لینا چاہتا ہے تو لے سکتا ہے، لیکن انکار نہیں کرنا چاہیے۔ فل یکتب، بس چاہیے کہ وہ لکھے۔ پھر تاکید کی جا رہی ہے۔ اب دیکھیے آیت کے اتنے حصے میں کتنی دفعہ کاتبہ کا فعل آیا ہے، کاتبہ 6 مرتبہ۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مالی معاملات میں لکھنا پڑھنا اس قدر ضروری ہے۔ لکھو، ریکارڈ کرو۔ فَلْيُمْلِلِ الَّذِي، اور چاہیے کہ املا کرائے، اور وہ جو علیہ الحق، جس پر حق ہے، چاہیے کہ وہ شخص لکھوائے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور چاہیے کہ ڈر سے ربہ، جو اس کا رب ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور نہ اس سے کچھ کمی کرے۔ ٹھیک ٹھیک لکھے، یعنی کسی کی بھی رعایت نہ کرے اور کوئی غلط بات نہ لکھوائے، پوری پوری بات لکھے اور کمی نہ کرے کسی چیز میں۔ کمی کا مطلب کیا ہے؟ گنتی میں۔ فَإِنْ كَانَ، پھر اگر وہ، الَّذِي، وہ جو علیہ الحق، جس پر حق ہے، یعنی قرض لینے والا جس پہ حق ہے، سفیہن، بے وقوف ہے۔ سفیہ کا مطلب مجنون نہیں ہے، لیکن مراد وہ شخص جس کو معاملات کا اندازہ نہیں ہے، جو بھی معاملات کی تہ تک نہیں پہنچا، کم عقل ہے، لین دین آتا ہی نہیں ہے اس کو، او ضعیفن، یا کمزور ہے جسمانی یا ذہنی اعتبار سے، اولا یستطیع، یا وہ لکھوانے کی استطاعت ہی نہیں رکھتا۔ کون نہیں لکھوا سکتا؟ گونگا، جو بول نہیں سکتا۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ غور کریں، آپ لکھنے میں زیادہ مصروف ہیں۔ دوبارہ سے یہاں سے دیکھیں، فَلْيُمْلِلْ، چاہیے کہ املا کرائے، لکھوائے، عدل کے ساتھ لکھے، اور اس کی وضاحت آپ کو میں نے کر دی۔ کسی کی رعایت نہ ہو، نہ قرض لینے والے کی اور نہ قرض دینے والے کی۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ وہ لکھوائے، جس پر حق ہے، جس کو ادائیگی کرنی ہے، وہ لکھوائے، اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ اس میں جب کوئی عمل کرے گا تو بظاہر تو ظاہری پروفیشنل نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ خدا کا خوف بھی شامل کیا جائے گا۔ خدا کا خوف ہی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ ہیرا پھیری سے باز آ سکتے ہیں۔ سب بری چیزوں کو کنٹرول صرف خدا کا خوف ہی کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس کا رب ہے، اور اس میں سے کسی بھی چیز میں کمی نہ کرے، کیونکہ اسے آگے دینا ہوگا۔ تو اس کا انٹرسٹ کس میں ہوگا؟ میں کم لکھواؤں کہ جب دینے کا وقت آئے تو فائدہ اٹھاؤں۔ پھر اگر جو لکھوا رہا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ مکروہ شخص، جس کو اللہ نے حکم دیا کہ تم لکھواؤ، سفیہن، بے وقوف ہے، سمجھ ہی نہیں کچھ۔ ویسے بہت عقل مند ہوتے ہیں مالی معاملات میں، انہیں کچھ سمجھ نہیں ہوتی۔ او ضعیفن، یا کمزور کسی بھی اعتبار سے، اولا یستطیع ان یملا، وہ استطاعت نہیں رکھتے۔ 3 صورتیں ہو گئی ہیں، کون سی؟ نمبر 1 بے وقوف، نمبر 2 کمزور، نمبر 3 لکھوانے کے قابل نہیں، بول نہیں سکتا، اس کو اس ملک کی زبان نہیں آتی۔ کاتب جو لکھنے والا ہے وہ لکھنے کو تیار ہے، مگر اس کو لکھوانا نہیں آتا، کیوں؟ زبان نہیں جانتا۔ مثلا ویسے تو انگریزی بول کے کام چلا لیتے ہیں، کسی دکاندار سے جا کر کچھ خریدنا ہو، لیکن اگر آپ کو باقاعدہ ڈاکومنٹس لکھوانے پڑے تو اس کی زبان جو ہوتی ہے وہ سمجھ نہیں آتی، قانونی زبان ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے بس کی بات نہیں یہ رکھی۔ بعض اوقات لینے والا لکھوانے کے قابل نہیں ہوتا، ہوا وہ خود نہیں لکھوا سکتا، پھر کیا کرے؟ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، چاہیے کہ اس کا ولی جو ہے وہ عدل کے ساتھ لکھوائے، یعنی لکھوانے والا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، اس کا ماں باپ، بہن بھائی، اس کی اپنی فیملی کا کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی وکیل ہوگا، یا پھر کوئی ایسا شخص جو اس کا سرپرست ہو، جو اس کی مدد کر سکے، لیکن وہ بھی کیا کرے؟ عدل سے کام لے گا۔ بار بار یہاں عدل اور تقوی کی بات ہو رہی ہے، اور کس چیز کی کمی نہ کرنا اور ٹھیک ٹھیک بات لکھنا۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، گواہ مان لو کتنے؟ 2 گواہ تمہارے مردوں میں سے، یعنی بالغ ہو، مسلم ہو، یہ شرط ہے۔
فَإِن لَّمْ يَكُونَا، پھر اگر نہ ہوں وہ دونوں، رجلینی دو مرد اگر نہ ملے تو کیا کرو؟ ایک مرد وامراتانی اور دو عورتیں، ممن اس میں سے جو بالغ ہوں، ترضونا ان میں سے جو تم پسند کرو، من الشہداء گواہوں میں سے، اس سے مراد کوئی پرسنل آدمی نہیں ہے، اس سے مراد ایک جنرل سی بات ہے۔ یہ ہو سکتا ہے ایک شخص ذاتی طور پر چڑے لیکن کام میں وہ بہت اچھا ہے، یا مومی طور پر وہ اچھا ہے، کام کا ماہر ہے، تو یہ پھر یہاں پسند کرنے سے مراد کوئی خاص آدمی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے تم پرسنل کسی کو پسند کرو اور وہ یہ کام کرنے کے قابل ہی نہ ہو۔ یہاں تم راضی ہو مراد ہے جس پر تمہیں تسلی ہو، اس سے کام کراؤ۔ ان تضل احداہما، کہ بھول جائے ان دونوں میں سے ایک، اس سے مراد جو گواہی دینے آئے گی وہ بھول نہ جائے ان میں سے ایک، تو کیا کرے؟ فتذکر احداہما الاخری، یاد کرائے ایک دوسری کو۔ یہ نہیں کہا دونوں مل کر گواہی دیں، گواہی ایک ہی دے گی، دوسری صرف سپورٹ کے لیے ہے، مدد کے لیے ہے۔ بات یہ ہے کہ جس دور میں قرآن مجید نازل ہوا تھا اس وقت ابھی ریسرچ نہیں ہوئی تھی کہ عورت اور مرد کے مزاج میں فزیکلی یا مینٹلی کیا فرق ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایسی ریسرچ سامنے آئی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت اور مرد میں دونوں میں بایولوجیکلی اختلافات ہیں، دونوں ایک چیز نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے، اور اگر فرق نہ رکھنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایک ہی بنا دیتا دونوں کو، کیا مشکل تھی۔ لیکن عورت کا اپنا ایک مقام ہے، اللہ رب العزت نے ان کو مختلف پیدا کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک عام مرد کا جسم ایک عام عورت کے جسم سے 8 گنا زیادہ بڑا ہوتا ہے، ہڈیاں وغیرہ اور باقی ساخت میں۔ یہ نہیں کہا کہ ہر مرد اور ہر عورت، عمومی طور پر عورتیں مردوں سے 25% زیادہ کریٹیو ہوتی ہے، لیکن 99% ایجادات مردوں کی ہے۔ ایک مرد کی ہائٹ ایک عام عورت کے مقابلے میں 10% تک زیادہ ہوتی ہے، یعنی عورتوں میں لمبے قد کی کم دکھائی دیتی ہیں، لیکن مردوں میں عموماً قد کے اعتبار سے بھی فرق ہے۔ ایک عورت کا دماغ ایک مرد کے دماغ سے 3 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ عورت کے دماغ کا سائز مرد کے دماغ کے سائز کے اعتبار سے بڑا ہے، لیکن عورت کے برین سیلز ہیں وہ تقریباً 1/3 جو ہے وہ اس کی زندگی میں ہی ڈیڈ ہو جاتے ہیں، کام نہیں کرتے ٹھیک طرح۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ پریگنینسی اور چائلڈ برتھ کے دوران عورتیں عام طور پر بھولنے لگتی ہیں۔ عورتیں مردوں کی نسبت جسمانی ذہنی طور پر جلدی میچور ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنی مخصوص جسمانی کیفیت کے گزرنے کی وجہ سے ذہنی طور پر ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہ پاتی۔ اور اس میں یہ ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ پریگنینسی کے دوران برین سیلز سکڑنے لگتے ہیں، ہمیشہ عورت کی کیفیت ایک جیسی نہیں رہتی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے عورت کے اوپر سے بوجھ کم کرنے کے لیے ایک عورت کی جگہ 2 عورتوں کو رکھا۔ اس میں ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، سہولت کی بات ہے، خوش ہونا چاہیے۔ ایک کام دونوں مل کر بانٹ کر کر لیں، وہ زیادہ اچھا ہے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اب ایک بات یہ کی جا رہی ہے کہ نہ انکار کرے گواہ جب بھی وہ بلائے جائیں، یعنی گواہی آسان نہیں، گواہی دینا ایک ذمہ داری ہے۔ جس طرح نماز کا وقت آتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہا جاتا ہے، تو کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ بلایا تو آ جاؤ، تو پھر چلے آؤ۔ اس طرح یہاں کیا کہا گیا ہے کہ جب گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو پھر چلے آؤ۔ وَلَا تَأْسَمُوا، اور نہ تم اکتاؤ، ان تکتبوہ، تم اس کو لکھ لو، کس کو؟ قرض کو، صغیراً چھوٹا ہو،
اور کبیرن یا بڑا ہو، اسی لیے جب ایسی تحریریں لکھی جاتی ہیں تو اس کے پیچھے اونلی کا لفظ لکھا جاتا ہے، سارے کا سارا لکھو الا اجلہ، اس کے مقررہ وقت کے ساتھ، یعنی وقت کی پابندی ضروری ہے، یعنی ذالکم یہ اقسط عند اللہ، یہ بات انصاف والی ہے اللہ کے نزدیک، واقوم زیادہ درست ہے، للشہادتی گواہی کے لیے، یعنی عدل و انصاف کے تقاضے بہتر طور پر ہوتے ہیں، اس کے ذریعے وَأَدْنَا اور قریب تر ہے، اللہ ترتابو اور تم شک میں نہ پڑو، اگر تم شک میں پڑ گئے تو کیا ہوگا؟ اعتماد ختم۔ تمام معاملات میں کیا سکھایا گیا؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے، اور اس چیز کو اختیار کرو جس میں شک نہیں۔ کیوں؟ شک والی چیز کو ہاتھ نہ ڈالو، کیونکہ بے چینی ہوگی، اللہ ان تکون تجارتاً، مگر یہ کہ ہو تجارت، حاضرتاً حاضر، تدیرونہا، تم آپس میں لین دین کرو، بینکم آپس میں، فلیس علیکم جناح، تو نہیں ہے کوئی گناہ، اللہ تکتبوہا، کہ نہ تم لکھواؤ اسے، یعنی اگر تم آپس میں تجارت کا لین دین کر رہے ہو تو پھر کوئی حرج نہیں کہ تم اس کو نہیں لکھ رہے۔ وَأَشْهِدُوا، اور گواہ بنا لو، اذا تبایعتم، جب تم تجارتی سودا کرو، یعنی اہم معاملہ کرو تو پھر لکھنا بہتر ہے۔ وَلَا يُضَارَّ، اور نہ نقصان دے، ضرورہ سے ضرر پہنچانا، کاتب لکھنے والے کو، اور نہ نقصان دیا جائے لکھنے والے کو، کاتب کو، ولا شہید، اور نہ گواہ کو۔ کیسا نقصان دیا جا سکتا ہے؟ کاتب کو دھمکی دے کر تحریر بدلنے کا، یا پھر یہ کہ اس سے غلط بات لکھوانے کا، یا پھر یہ کہ جیسے گواہ ہیں کہ بار بار بلا وجہ بے وجہ بلا کر اپنے فائدے کے لیے کسی کے سکون میں خلل اندازی نہ کی جائے، اور اگر بلا رہی ہیں تو آنے جانے کا کرایہ دو، وقت کا معاوضہ دو۔ عام طور پر گواہوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے کہ وہ ملزم ہیں، ان کو سارا دن عدالت میں کھڑا رکھا جاتا ہے، یہ نقصان دینا ہے۔ کسی کو بھی تکلیف پہنچانے سے پہلے ایک جملہ یاد رکھیں، عموماً انسان کسی کو تکلیف کب پہنچاتا ہے؟ جب غصہ آتا ہے، کہتا ہے ایسی تیسی کر دوں گا اس کی، لیکن بھول جاتے ہیں جو کسی کے ساتھ ایسی کرتا ہے ان کی ایسی ہونے والی ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو کسی کو نقصان دے گا اللہ اس کو نقصان دے گا۔ کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ کسی کو تکلیف دے کر، کسی کو ستا کر بھاگو گے کہاں؟ پوری طرح اللہ کے قبضے میں ہو۔ اگر تمہاری کوئی مدد کر رہا ہے، تمہارے کام آ رہا ہے، تو اس سے ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے نہ نقصان اٹھاؤ، نہ کسی کو نقصان دو۔ مومن کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کسی کے ساتھ غداری نہیں کرتا، کسی کا برا نہیں چاہتا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، لیکن شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ عموماً ایسے کام کرواتا ہے کہ جس کے ذریعے دوسرے کا حق لے لیا جائے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ نہ کاتب کو نقصان پہنچاؤ نہ گواہ کو۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تمہارا گناہ لکھا جائے گا، یعنی لکھ لیا جائے گا کہ تم اللہ کی اطاعت سے باہر آ گئے ہو۔ تو کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی پھل کا اپنے گوشے کو یا چھلکے کو توڑ کر باہر آ جانا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور سکھاتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ، یہ سکھائے گا تمہیں اللہ تعالیٰ، کیا چیز سکھائے گا؟ ہر چیز سکھاتا ہے۔ قرآن اس نے سکھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، کتاب اور حکمت کی تعلیم دی، اور اسی طرح دنیا میں ہماری جو مصلحت کی چیزیں ہیں ان کو بھی اس سے سکھایا۔ ہم کو کپڑا بننا کس نے سکھایا؟ کس نے دل میں ڈالا؟ انسان کے باقی تمام کام بھی کس نے کروائے؟
جتنی بھی چیزیں ہیں، جو کچھ بھی تعمیر ہو رہی ہے، یہ سب کس کی طرف سے ہے؟ بنیادی طور پر اللہ کی طرف سے۔ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو سبھی دین کی سمجھ آتی ہے تبھی، ورنہ کتابیں پڑھ لینے سے دین کی سمجھ نہیں آتی۔ اور انسان بعمل نہیں بن سکتا جب تک انسان کے اندر کیا نہ ہو؟ خدا کا خوف نہ ہو۔ خدا کا خوف ہی وہ چیز ہے جو علم کو عمل میں لاتا ہے، اور جہاں علم کی کمی ہے وہاں پوری ہو جاتی ہے۔ دنیا میں لکھنا بھی علم ہے، علم پر کبھی غرور نہ کریں۔ حافظ قرآن بھی بعض اوقات کئی آیات یاد ہوتی ہوئی بھول جاتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو جو ہر چیز کو جانتا ہے وہی تو سکھاتا ہے۔ کیا کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ میں ہر چیز کو جانتا ہوں؟ نہیں۔ تو جس کو ہر چیز نہیں پتا وہ دوسرے کو کیا سکھا سکتا ہے؟ جس کا اپنا لمیٹڈ نالج ہے وہ دوسرے کو سب کچھ تو نہیں نہ دے سکتا۔ اس لیے بعض لوگ ایک فن کے ماہر ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں سب کچھ آ گیا، سب کچھ سیکھ لیا۔ نہیں، سب سے زیادہ علم رکھنے والا اللہ رب العزت ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنا جتنا چاہے دنیا کے اندر کسی کو علم دے دے، علم سکھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔